بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فرائض کتنے ہیں یہ سمجھنا بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر نماز کے فرائض میں سے آپ نے ایک فرض بھی چھوڑ دیا تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ سجدہ سہو اگر کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی، نماز کو دوبارہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ تو نماز کے فرائض کتنے ہیں اس کو بالخصوص سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1 آتا ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نیت کرنا، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور نیت کریں۔ اس تعلق سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ کو بتایا تھا کہ کبھی بھی جب نیت کریں تو ہاتھ نہ لٹکائیں، یعنی یوں کر کے جب ہم ہاتھ لے کر کے گئے تو سیدھے نیچے کو نہ لٹکائیں ہاتھ، بلکہ ناف کے نیچے باندھ لیں لٹکانے سے پہلے۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ دوسرا قیام۔ قیام کا معنی آتا ہے کھڑا ہونا، یعنی کھڑا ہونا، یہ دوسرا فرض ہے نماز کا۔ تیسرا فرض آتا ہے قرات، یعنی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا کوئی ایسی چھوٹی سورہ۔ اب بڑی آیت جیسے اللہ لا الہ الا ہو، یہ بڑی آیت، 3 چھوٹی آیتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چھوٹی سورہ سے مراد جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ چھوٹی سورہ ہیں جیسے ان اعطیناک الکوثر یا اذا جاء نصر اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سب چھوٹی سورہ ہیں، تو ان میں سے کوئی سورہ پڑھنا۔ یہ کون سی ہے؟ مطلب یہ تیسرا فرض میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ چوتھا فرض ہے رکوع کرنا، یعنی جو جھکتے ہیں ہم اس کو رکوع کہا جاتا ہے، یہ سمجھانا ضروری نہیں ہے، اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ سجدہ کرنا، سجدہ کرنا، دیکھیے سجدہ کرنا بھی فرض ہے، ضروری ہے، لیکن سجدے کے اندر ایک غلطی ہم کرتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کانوں سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کانوں سے آگے کبھی ہاتھ نہ بڑھائیں، بلکہ اپنے ہاتھوں کو کانوں سے پیچھے ہی رہنے دیں، یہی طریقہ ہے۔ لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ مت سوچنا کہ اگر آگے چلے گئے تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ میں ایک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ بلکہ یہ جو چوتھا 5واں فرض ہے سجدہ کرنا۔ چھٹا فرض ہے قاعدہ آخرہ، یعنی آخری قاعدے میں بیٹھنا، یہ جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ کہا جاتا ہے۔ 7واں فرض ہے اپنے ارادے سے نماز کو مکمل کرنا، اپنے ارادے سے نماز کو مکمل کرنا۔ یہ 7 فرض میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اگر ان میں سے کچھ بھی رہ جائے تو یہ مت سوچ لینا کہ ہم سجدہ سہو آخری قاعدے میں کر لیں گے تو ہماری نماز درست ہو جائے گی۔ سجدے سہو سے نماز درست اب نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کیا کیا چھوٹ جائے میں پھر سے آپ کو بتا دوں۔ تکبیر تحریمہ، نیت کرنا آپ بھول گئے ہے نا، یا جان بوجھ کر آپ نے چھوڑا ہے یا بھول گئے، اس میں سے دونوں میں سے کوئی بھی بات ہو۔ تکبیر تحریمہ نیت کرنا بھول گئے، قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا آپ بھول گئے، رکوع کرنا بھول گئے، سجدہ کرنا بھول گئے، قاعدہ کرنا بھول گئے، اپنے ارادے سے نماز کو مکمل کرنا آپ بھول گئے، تو ان میں سے اگر کچھ بھی چھوٹ جائے تو آپ کی نماز ہرگز نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ پڑھنا آپ کو پڑے گا۔ تو یہ نماز کے فرائض میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان کو یاد کر لیں اور بالخصوص خیال رکھیں ان کا۔ ہم اتنی محنت و مشقت سے نماز ادا کرنے کے لیے دیکھیے بہت، اب فجر کی نماز آپ لے لیجئے، ہم اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں، ہمیں اچھی نیند اس وقت آتی ہے، اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اچھے سے وضو بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی غسل کی حاجت ہوتی ہے تو غسل بھی ہم کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اب یہاں نماز خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں۔ یہ دین کے معاملے میں کبھی بھی شرمانا ہرگز نہیں چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، دین کا معاملہ ایسا ہے کہ دین کے تعلق سے کیسا بھی مسئلہ ہو اس میں نہیں شرمانا چاہیے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابیہ آئی تھیں اور وہ آتی تھیں حضور کی بارگاہ میں، دعا سلام ہوتی تھی لیکن واپس چلی جاتی تھیں، تو حضور نے اپنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شاید کہ فرمایا تھا کہ یہ کیوں آتی ہیں، کیوں چلی جاتی ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں آپ سے، لیکن شرم کی وجہ سے پوچھ نہیں پاتی، مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دین کے معاملے میں کبھی بھی انسان کو جو ہے شرمانا نہیں چاہیے، تو یہ بالخصوص خیال رکھیں آپ۔
اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ السلام علیکم۔